اس کی تفسیر فرمائیے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ گورے گورے رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو ایمان والوں کو نیک اعمال کرنے والوں کو دی جائے گی، اور میں ان کی اتنی گھنی پلکیں ہوں گی جیسے گدھ کے پر ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ گدھ کے پر ہوں گے تو وہ بڑی عجیب سی لگیں گے جس سے دیکھ کے ڈر لگے گا، نہیں، یہ ان کا حسن بیان ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے عرض کیا، یعنی دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی آیت ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائے۔ آپ نے فرمایا جیسے صدف میں موتی صاف اور شفاف ہوتا ہے جس کو کسی نے نہ چھوا ہوتا ہے نہ ہاتھ لگایا ہوتا ہے، وہ عورتیں اسی طرح صاف اور انچھوی ہوں گی، یعنی ان کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا۔ یہاں تو آج رشتہ کرنے جاؤ تو 6 سے پہلے رابطے ہوتے ہیں، والدین کی تربیت کام آ رہی ہے، نہیں جی میری بیٹی ہاسٹل میں پڑھے گی، عزت کتنا بچی ہے وہ اس باپ کو بھی پتہ نہیں ہے، تعلیم کے مخالف نہیں ہے، اس عزت کے لٹنے کے مخالف ہیں ہم، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس مومن متقی پرہیزگار کو جو عورتیں وہاں ملیں گی اس کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا، ایسی پاک صاف مطہرۃن، ایسی پاک صاف بیویاں ملیں گی۔ اور میں عرض کیا یا رسول اللہ کأنہن الیاقوت والمرجان، اس کا کیا؟ اچھا اوپر والا وہ ترجمہ کہتا ہے وحور عین، بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی حور ہے، اس کا ترجمہ ہے گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان کے موتی کی طرح ہے۔ تو تب سرکار نے اس سیپ کی، اس موتی کی مثال دی ہے آگے۔ پھر عرض کرتی ہیں، میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ سورہ الرحمن کے اندر فیہن خیرات حسان، یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ان کی صورت حسین اور سیرت جمیل ہوگی۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کأنہن بید مکنون کا کیا تفسیر ہے؟ ترجمہ اس کا یہ کہ گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں، جیسے دیہاتوں میں وہ جیسے وہ مرغی انڈا دیتی نا، یا تو اس کو نمک میں چھپا دیتے ہیں یا اس کو آٹے میں چھپا کے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا پوچھا گیا تو اس کی وجہ مجھے ابھی تک نہ گھر سے کہیں اور سے بھی نہیں ملے گی اس کی کیا وجہ ہے، لیکن جب امی کہتی تھی نا نکال کے لاؤ، تو جیسے نکال کے لاتے نا بالکل صاف شفاف ہوتا تھا۔ تو فرمایا کأنہن بید مکنون کی تفسیر فرمایا گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں، وہ عورتیں ہیں انڈے ہیں، اس کی تفسیر فرمائے۔ اس کی مثال تشبیہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کھال اس طرح باریک ہوگی جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر لپٹی ہوئی کھال باریک ہوتی ہے، اس طرح۔ اور یہ ان کے حسن کی بات ہے، حسن نہیں، حسن غم کے بولتے، حسن سین کے ساتھ، یہ حسن ان کے حسن کی کمال کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا، آپ فرماتی میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ میں عربن اترابن، ایک عمر والی، ایک سوچ والی اور مٹی میں کھیلنے والی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یہ ایک ذہن رکھتے ہیں، ایک جیسا مٹی میں کھیلیں گے، ایک نے کہا ادھر نہیں کھیلتے ادھر کھیلتے، تو سارے بھاگ پڑتے ہیں اس کے ساتھ۔ اچھا ادھر کھیلتے کہتے، تیسرا کہے گا نہیں ادھر نہیں کھیلتے ادھر کھیلتے ہیں، یعنی کسی کی مخالفت نہیں کرتے، ایک دل کے مطلب اتفاق رکھتے ہیں، وہ مٹی میں کھیلتے ہیں، ہم عمر ہوتے ہیں، کسی کی بات کو ٹالتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا ادھر چلیں تو ادھر چل پڑے، اس نے کہا ادھر چلیں تو چل پڑے، اختلاف نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے عربن اترابن کی یا رسول اللہ تفسیر فرمائیے، ہم عمر برابر عمر والیاں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم عربن اترابن کی تفسیر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جو عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کر فوت ہوں گی، ان کے بال سفید ہو چکے ہوں گے اور وہ کمزور ہو چکی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے کے بعد دوشیزہ یعنی کنوارا بنا کر اٹھائے گا، اور وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی اور سب ایک عمر کی ہوں گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آیا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حور عین افضل ہوں گی؟ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی، موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں وہ افضل ہوں گی؟ کون سی بھی اس مومن متقی پرہیزگار نیک متقی کی کون سی بیوی افضل ہوں گی، کون سی عورتیں افضل ہوں گی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عورتیں حور عین سے اس طرح افضل ہوں گی جس طرح ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن ارشاد فرمائیے، بیان کیجئے۔ حضور نے فرمایا اس کی فضیلت کا سبب ان دنیا میں رہنے والی عورتوں کے روزے، ان کی نمازیں، ان کے نیک اعمال، ان کے صدقات، یہ جو روزے میں اٹھ کر خود بھی کھانا پکا، اچھا یاد رکھیے گا یہ عورتوں پر ہمارا کھانا پکانا واجب نہیں ہے، ہاں ان کے اوپر دھونس نہیں جمایا کرو، اگر وہ ایسے خاندان کی عورت ہے وہ خود نہیں پکاتی
آپ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہوٹل سے بنا بنایا کھانا دینا پڑے گا آپ کو. یہ نوکر نہیں ہے ہماری، یہ ملک بدعہ، ایک حصے کی ملکیت حاصل ہوتی ہے، نہ اس کو بیچ سکتے نہ اس کی پٹائی لگا کے ذلیل اور رسوا کر سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی اس طرح کا کام کیا تو آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، حد درجے کی مار تک بھی اجازت ہے، لیکن ہر وقت ذلیل کرنا، رسوا کرنا، پریشان کرنا، یہ انسانیت نہیں، اخلاق نہیں ہے. وہ کسی کا نوکر نہیں ہے. حضرت صاحب ہمارے پاس ایسے ایسے مسائل آتے ہیں، خواتین رو پڑتی ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب ہم 11 بندوں کا کھانا پکاتے ہیں 3 ٹائم، اور اس کے اندر کھانا پکانے کے بعد برتن دھونے میں دیر ہو جائے تو یہ شہزادے ہمیں پٹائی لگاتے ہیں. کیوں؟ وہ شہزادے کیوں؟ آرمی میں ان کی طاقت ہے، قوت ہے. اس لیے میں نے اس کو کہا شرم نہیں آتی آپ کو؟ اس نے کہا ان کو آنی چاہیے، یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا یہ نوکر ہے تمہاری، تم اپنی بہن کو بھی ساتھ لگاؤ نا کام کرنے میں. کہا نہیں وہ نہیں کرتی، وہ تو بیٹھی رہتی ہے. جو شوہر کا کھانا پکانا ان پر واجب نہیں تو اخلاقاً پکا دیتے، ان کا شکریہ ادا کیا کرو، گرم گرم روٹی مل جاتی. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ کہیں تم مظلوم بنتے بنتے ظالم بن جاؤ، اور پھر الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، ظالم لوگ قائم رہنے والے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے.